السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں قرآن مجید کے رموز اوقاف کے بارے میں۔ قرآن مجید کی تلاوت جب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو گول جو نشان آتا ہے اس کو تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ آیت کہلاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں رک جاؤ، ٹھہرنا چاہیے۔ تو وہ جو گول نشان ہوتا ہے آیت، اس کو تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن اس گول نشان کے علاوہ بھی بہت سارے نشانات جب ہم لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں آتے رہتے ہیں۔ کہیں میم آ گیا، کہیں توئے آ گیا، کہیں جیم آ گیا، کہیں صاد آ گیا، کہیں قاف بن کے آ رہا ہے، کہیں لام الف آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ یار ان نشانات کا مطلب کیا ہے۔ تو ان نشانات کو کہا جاتا ہے رموز اوقاف۔ رموز یہ رمز کا پلورل ہے، رمز جو ہے یہ سنگولر ہے۔ رمز کے معنی آتے ہیں نشان، رموز نشانات۔ اوقاف رکنے کو کہا جاتا ہے وقف۔ اوقاف یہ پلورل ہے، وقف یہ سنگولر ہے، یعنی رکنے کے نشانات، کہ کہاں ہمیں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم جہاں رکنا ہے وہاں نہیں رکیں اور پڑھتے چلے جائیں تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اور یہ ہر لینگویج میں یہ نشانات ہوتے ہیں، جیسے کہ کوما ہوتا ہے، فل اسٹاپ ہوتا ہے، کوشچن مارک ہوتا ہے نا، ہندی میں بھی انگلش میں بھی۔ تو عربک میں بھی یہ ہوگا، کیونکہ عربک بھی ایک زبان ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے بندوں سے خطاب کیا ہے، بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے۔ تو یہ بھی ایک گفتگو کے انداز میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو اس میں بھی کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم ان نشانات کو اگر سمجھ جائیں گے تو ہمارے قرآن پڑھنے میں 4 چاند لگ جائیں گے، ہماری تلاوت اور اچھی ہو جائے گی۔ اور یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب قرآن شریف پڑھنے بیٹھیں تو ہمارے قرآن میں کوئی غلطی نہ ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں اٹھو مت بیٹھو، کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اٹھو مت بیٹھو، یعنی بیٹھنے کی منع کیا جا رہا ہے اور اٹھنے کی اس سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اٹھو کے بعد تھوڑا سا رک جاتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں اٹھنے کی مجھے کہا جا رہا ہے، بیٹھنے کی منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اٹھو کے بعد رکے نا، اٹھو مت بیٹھو، تو مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھیے، اٹھو مت یعنی اٹھو مت بیٹھو، اٹھنے کی منع کیا جا رہا ہے اور بیٹھنے کی کہا جا رہا ہے، اٹھو مت بیٹھو۔ صرف یہ رکے نہیں ہم تو معنی کچھ کے کچھ ہو گئے۔ جیسے ہم کسی کو بولیں کھاؤ مت پیو، کھاؤ مت پیو یعنی کھانے کی کہیں ہم اس سے اور پینے کی منع کریں، تو ہم کیا بولیں گے؟ کھاؤ، کھاؤ کے بعد تھوڑا سا رک جائیں گے، مت پیو۔ لیکن اگر آپ رکے بغیر بولیں کھاؤ مت پیو تو کیا ہو گیا؟ کھاؤ مت یعنی کھانے کی منع کیا جا رہا ہے اور پینے کی کہا جا رہا ہے۔ تو یہی مطلب ہے رموز اوقاف کا۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پہلا جو نشان ہے جس کو گول نشان کہا جاتا ہے، اس کو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ یہ آیت ہے، اور قرآن مجید میں یہ جہاں کہیں بھی آتی ہے تو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہاں رکنا ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ تو جہاں یہ گول نشان آ رہا ہو وہاں رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، وہاں آپ سانس لے سکتے ہیں، یہ تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی آیتیں آتی ہیں تو ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس نشان کے علاوہ بہت سارے نشانات ہیں، میم، توئے، جیم، زا، صاد، ان کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگلا جو نشان ہے وہ ہے میم کا۔ یہ نشان بھی آپ لوگوں نے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ میم بن کر آ جاتی ہے بیچ بیچ میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ وقف لازم کا مطلب یہ کہ جہاں یہ میم بن کر آ جائے وہاں آپ ضرور رکیں۔ اگر آپ وہاں رکیں گے نہیں نا تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا، معنی بدل جائے گا۔ تو اس لیے جہاں یہ میم بن کر آئے وہاں تو لازم ہے کہ آپ وہاں رکیں، اس کو کہا جاتا ہے وقف لازم۔ یہ جو نشان ہے یہ وقف لازم کا نشان ہے، یعنی یہاں ضروری ہے رکنا، رک جائیے، بریک لگا دیجئے، ورنہ معنی جو ہے وہ کچھ اور ہو جائیں گے۔ اگلا جو نشان ہے وہ ہے توئے کا۔ یہ توئے کا نشان بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اس کو کہا جاتا ہے وقف مطلق کی علامت، یعنی یہ جو ہے وقف مطلق کا نشان ہے۔ وقف مطلق کا مطلب یہ کہ اس پر ٹھہرنا چاہیے، بہتر ہے کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، اور جو ہے آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ توئے پر ٹھہر جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ اگلا جو نشان ہے وہ ہے جیم کا۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ وقف جائز کا مطلب یہ کہ وقف کرنا جائز ہے۔ آپ اگر جیم بن کے آ جائے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے کہیں آیت کے بیچ میں تو آپ ملا کر پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جہاں جیم بن کر آ جائے وہاں آپ سانس لے لیں، ٹھہر جائیں۔ اگلا جو نشان ہے وہ ہے زا کا۔ زا یہ جو ہے وقف مجوز کی علامت ہے۔ وقف مجوز کا مطلب کہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ جہاں زا بن کے آ جائے وہاں مطلب یہ کہ نہ ٹھہریں، آپ رکیں نہ، یہ زیادہ بیٹر ہے۔ لیکن اگر آپ بائی چانس رک جاتے ہیں تو اجازت ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن اب بہتر اور افضل یہ ہے کہ نہ ٹھہریں۔ اگلا نشان ہے صاد۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے۔
اس کا مطلب بھی یہی ہے زا جیسا کہ یہاں جو ہے نہیں ٹھہرنا چاہیے اور ملا کر پڑھنا چاہیے جہاں صاد بن کے آ جائے. لیکن اگر کسی کی سانس ٹوٹ جاتی ہے یا آپ تھک کر یہاں رک جاتے ہیں صاد والے نشان پر تو یہ جائز ہے. لیکن زا میں اور صاد میں فرق یہ ہے کہ زا میں نہ ٹھہرنا یہ بہتر تھا، صاد میں ملا کر پڑھنا اور نہ ٹھہرنا یہ اور بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سے جو ہے وہ ذرا ہائی ہے نا. تو سیم ہے یہ تینوں. جیم پر کیا تھا کہ ٹھہرنا بہتر تھا، زا پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، صاد پہ نہ ٹھہرنا اور بہتر ہے. یعنی یہاں بہتر یہی ہے کہ نہ ٹھہرا جائے، لیکن اگر کوئی تھک کر ملا دے تو یہ جو ہے جائز ہے. اچھا، آپ اگلا نشان ہے صاد لام یا. یہ نشان بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید پڑھتے وقت. اس کا مطلب یہ کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے. جہاں صاد لام آ جائے وہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، یعنی رکنا نہیں چاہیے. تو یہ چاروں تقریباً سیم ہی ہیں بس. ٹھیک ہے، ان چاروں کو آپ سمجھ لیں. رکنا چاہیں تو رک جائیں اور ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں ان چاروں کو میں. ٹھیک ہے، صاد لام یا یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے. اگلا جو نشان ہے وہ ہے قاف کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہاں بالکل نہیں رکیں آپ. ان چاروں میں تو یہ تھا، اجازت تھی کہ بھئی آپ چاہیں تو رک جائیں. بس فرق اتنا تھا کہ یہاں نہ رکنا بہتر تھا. بہتر اور نہ بہتر کی بات تھی بس، ورنہ جائز تھا. لیکن یہاں جو ہے ٹھہرنا نہیں چاہیے. جہاں بھی قاف آ جائے بن کے تو وہاں آپ کو ٹھہرنا نہیں چاہیے. اگر آپ وہاں رک جائیں گے تو معنی بدلنے کے امکان ہیں، اسی لیے جہاں قاف آ جائے وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. اگلا جو نشان ہے وہ صاد لام. یہ بھی آپ نے دیکھا ہو صاد لام بنا ہوا قرآن مجید پڑھتے وقت. اس کا مطلب یہ کہ یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں ٹھہرا جاتا. یعنی آپ کبھی ٹھہر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ٹھہر سکتے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے. اگر صاد لام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آ جائے تو آپ اگر رک جاتے ہیں، سانس لے لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں تو یہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ بغیر ٹھہرے ملا کر بھی پڑھ دیتے ہیں تو یہ بھی جائز. اگلا نشان دیکھیں وہ ہے قاف اور فا. یہ قاف اور فا جہاں آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. اگر آپ روکو گے نہیں نا تو معنی گڑبڑ ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہ جو نشان کہیں بھی آ جائے قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ یہاں ٹھہرنا ہے. اور یہ جو نشان ہے یہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا اندیشہ ہو. تو یہ نشان جہاں بھی ہو اس کا مطلب یہی ہے رک جاؤ، بالکل رک جاؤ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. یہ نشان بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سین لکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ سکتہ لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا رکنا ہے، 2 سیکنڈ 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو رکنا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنی ہے. جیسے کلا بل رانا. اب کلا بل رانا 30ویں پارے میں یہ آیت ہے، اور کلا بل رانا، بل اور رانا کے بیچ میں یہ سکتہ بنا ہوا ہے. تو مطلب یہ کہ یہاں سانس نہیں توڑنی ہے، لیکن 1 سیکنڈ کے لیے رکنا ہے. کلا بل رانا، اس ٹائپ سے. اگلا دیکھیں وقفہ. یہ نشان بھی آپ نے دیکھا ہوگا. یہ تھوڑا لمبے سکتے کی علامت ہے، یعنی دونوں سیم ہے، بس یہ کہ اس میں تھوڑا سا رکنا ہے ہمیں اور یہاں تھوڑا سا زیادہ رکنا ہے، لیکن دونوں میں سانس نہیں توڑنی ہے. رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنی ہے. تھوڑا سا زیادہ رک جائیں گے آپ. ٹھیک ہے، وقفے کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا زیادہ خاموش رہیں گے سکتے کے مقابلے میں زیادہ، لیکن سانس نہیں ٹوٹے گی دونوں میں، ہے نا. آگے دیکھیے لام الف. یہ لام الف بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے لام الف آ جاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں. لا کے معنی عربی میں ہی آتے ہیں نہیں. یہ لام الف اگر کہیں آ جائے تو آپ کو وہاں رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے وہاں. اگر آپ رک جاتے ہیں تو معنی غلط ہو سکتے ہیں، اسی لیے جہاں لام الف آ جائے وہاں آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے. اچھا، یہ لام الف جو ہے وہ 2 طرح سے آتا ہے. کہیں آیت کے اوپر بھی آتا ہے یہ لام الف. تو آیت کے اوپر آ جائے تو وہاں آپ روک سکتے ہیں، لیکن اگر آیت کے اوپر نہیں آ رہا ہے، یعنی اس گول نشان کے اوپر اگر یہ لام الف بن کے آ رہا ہے تو آپ رک سکتے ہیں. لیکن اگر صرف یہ لام الف آ رہا ہے کہیں قرآن مجید کی آیت کے بیچ میں تو وہاں رکنا منع ہے، یعنی نہیں، وہاں نہیں رکنا چاہیے، آپ ملا کے پڑھتے چلے جائیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کاف. کاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کاف کہیں آ جائے تو پیچھے جو آیا ہے وہی یہاں پہ بھی آپ اپلائی کریں گے. مثال کے طور پہ پیچھے اگر لام الف آ گیا اور آگے یہ کاف آ رہا ہے تو پیچھے جو آیت ہوگی، جو نشان ہوگا وہی یہاں مانا جائے گا. یہ کاف کا مطلب ہوتا ہے. آپ کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے، کاف آ گیا بیچ میں، تو آپ پیچھے جو آیا ہے، پیچھے اگر یہ آیا ہے تو آپ یہاں پہ بھی یہی سمجھیں گے. پیچھے اگر یہ آیا ہے تو آپ کاف آ گیا تو یہاں پہ بھی آپ یہی سمجھیں گے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ رموز اوقاف تھے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے. ایک بار میں نہ سمجھ آئیں تو کوئی بات نہیں ہے، 2 بار دیکھ لیں. اور قرآن مجید کی جو ہماری کلاس چلتی ہیں AM قاسمی آفیشیل چینل پر، ان قرآن مجید کی کلاس کو آپ ضرور اٹینڈ کریں. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.